عنوان ہے قیادت بوقت بحران۔ تشریف لائیں۔ پری کرائسس، ڈیلنگ ود کرائسس اور پوسٹ کرائسس، یعنی بحران آئے گا، اس کا جب پتہ چلنے لگتا ہے تو ہم کیسے ڈیل کریں گے، اس کے بعد دوران بحران ہمیں کیا عمل کرنے ہیں، اور آخری چیز ہے بحران کے بعد پوسٹ کرائسس ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ یہ وہ تین چیزیں، پری کرائسس، دوسرا ہے ڈیلنگ ود کرائسس، اور تیسری چیز ہے پوسٹ کرائسس۔ یہ تینوں الگ الگ ادوار ہوتے ہیں، بحران آنے سے پہلے کا زمانہ، بحران کے وقت کا زمانہ اور بحران کے بعد کا زمانہ۔ اب جو اہم چیز یہ تمہید تھی، اس کے بعد ہمیں بحران کے وقت میں کیا کرنا ہے۔ اس جماعت کو جو یہاں پر موجود ہے اور جو قیادت کے علم بردار ہے، جو جمعیت علماء ہند کے نیزے کے تحت بہت سارے مختلف کام کر رہے ہیں۔ آج صبح ہم نے تجاویز کو دیکھا، کتنی اہم چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ آج شام کی مجلس میں اور کل کی مجلس میں بھی اور تجاویز سامنے آئے گی۔ وہ تمام کام جو ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم اپنی امت کے ایک ایک فرد تک کیسے پہنچائے، اس کے لیے کرائسس یعنی بحران کے وقت قیادت کے ماڈلز ہمارے سامنے ہونے چاہیے، جو آلریڈی ہمارے پاس قرآن کریم میں موجود ہے، اور میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا یہ قرآن کریم میں انبیاء کے وہ واقعات ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں مختلف قسم کے کرائسس اور بحران میں انہوں نے اپنی امت کو اس سے نکالا۔ آپ ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے جو 10 سٹیپس دیکھیں گے، اس میں بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقعے کو سامنے لے کر بات کریں گے، لیکن آپ ان انبیاء کی سیرت کو دیکھیے، اور ان انبیاء کی سیرت میں ان کے زمانے میں ان کی امت کے دوران جو کرائسس پیش آئے، اس کو غور کریے، اس کا اسٹڈی کریے، اس کا مطالعہ کریے کہ ان حالات میں انبیاء نے کیا کیا اور قرآن ہماری ان حالات میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے، کتنے سالوں تک انہوں نے دعوت چلائی، اور پھر امت جن کو دعوت اور ہدایت ملنی تھی وہ راہ راست پر آ گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ کس طریقے سے کشتی بنانے کے دوران بھی آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ تمام بحران اور تمام کرائسس سے آپ کیسے نکلے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور کتنے الگ الگ قسم کے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں، جو قرآن میں الگ الگ مقامات پر بیان کیے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں کرائسس کے بے شمار واقعات ہمیں ملیں گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ کہ کس طریقے سے مشرق مغرب الگ الگ جگہ پر گئے اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ مسائل تھے، حضرت ذوالقرنین نے ان مسائل کو حل کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے کہ الگ الگ مقامات پر الگ الگ مسائل تھے، مختلف قسم کے متنوع قسم کے مسائل تھے، اور کس طریقے سے وہ اس میں سے نکلے۔ اور پھر آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت اور ان کا جو پورا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو کنویں میں ڈالا گیا، کس طریقے سے وہ بازار مصر میں فروخت ہوئے، کس طریقے سے وہ عزیز مصر کے گھر پر پہنچے، کس طریقے سے عزیز مصر کی بیوی کے فتنے سے وہ بچے، کس طریقے سے وہ جیل میں گئے، کس طریقے سے جیل کی سختیوں کو انہوں نے برداشت کیا، پھر وہاں سے نکلے، اور ایک کرائسس کے وقت میں ہی وہ جیل میں سے نکلے، اور جیل میں سے نکلنے کے بعد وہ جو غلہ ختم ہو چکا تھا اور جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا، اس کے مطابق اس کرائسس سے نکلنے کا انہوں نے کس طریقے سے انتظام کیا۔ تو یہ انبیاء کی سیرت میں بحران اور کرائسس سے نکلنے کے بہت سارے فارمولے ہمیں ملتے ہیں۔ آئیے اب جو 10 سٹیپ کو ہمیں فالو کرنا ہے، یہ وہ 10 سٹیپس ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے بحران کے وقت، کرائسس کے وقت، اور ان 10 سٹیپس کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک واقعے کی روشنی میں دیکھیں گے۔ آپ سب تیار ہیں اور بیدار ہیں؟
چلیے وہ 10 سٹیپس جو یہاں سے لے کر جانے والے پیغامات ہیں، میں امید کرتا ہوں ان 10 سٹیپس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ نوٹ ڈاؤن کریے یا آپ پکس لے لیجیے، پکچر فوٹوز لے لیجیے تاکہ وہ چیزیں آپ گھر تک لے جائیں اور اس کو عام کر سکیں. سب سے پہلا اسٹیپ ٹوٹل ٹرانسپیرنسی. ایک قائد جو ہوتا ہے بحران اور کرائسس کے وقت وہ جو عمل کرے گا اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے ٹوٹل ٹرانسپیرنسی. کیا مطلب ٹوٹل ٹرانسپیرنسی کا؟ مکمل شفافیت، یعنی اپنے معاملات اور جو حالات ہیں وہ پورا اپنی ٹیم کے سامنے کھولے گا. جب وہ اپنی ٹیم کے سامنے ہر چیز کو کھولے گا اور ٹیم سے بھی مشورے طلب کرے گا تب جا کر وہ کسی نتیجے پر پہنچے گا. اور یہ جو 10 اسٹیپس ہے اس کا سب سے بہترین نمونہ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غزوہ خندق کا واقعہ پائیں گے. آپ غزوہ خندق کو اپنے تصور میں لائیے اور پہلا اسٹیپ سامنے رکھیے، ٹوٹل ٹرانسپیرنسی. لیڈرشپ یعنی بحران کے وقت میں جب ایک قائد اپنی ٹیم کو لے کر چلتا ہے سب سے پہلی چیز جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ٹوٹل ٹرانسپیرنسی، یعنی اپنا معاملہ اپنی ٹیم کے سامنے صاف کرے اور ہر چیز میں اپنی ٹیم سے مشورہ کرے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پڑھتے بھی چاہیے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھتی جائے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو اس جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے لے کر جانی ہے اور اپنے اپنے علاقے میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ اس کے ریزلٹ اور نتائج ہمارے سامنے آئیں. کیا آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ زور سے. سب سے پہلی چیز ہے ٹوٹل ٹرانسپیرنسی. آپ نے پڑھ لیا یہ چیز کہ ٹیم کو ایک لوپ میں رکھنا، اچھے اور برے کا جو اچھے اور برے کا اشتراک ہے، ایماندارانہ تاثرات کا خیر مقدم کرنا، واضح قابل اعتماد مواصلات. یہ جو چیزیں تھیں آپ غزوہ خندق کے واقعے کو لیجئے کہ جب غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ مشورہ طلب کیا صحابہ سے. اور پھر کس کے مشورے پر خندق کھودی گئی؟ جی حضرت سلمان کے مشورے پر پھر خندق کھودی گئی. یہ پہلا اسٹیپ تھا ٹوٹل ٹرانسپیرنسی کا. اب کیونکہ ہم ایک جماعت ہے، ہم ایک تنظیم ہے، ملک اور ملت کے لیے ہمیں بڑا کام کرنا ہے تو ٹوٹل ٹرانسپیرنسی کا کام ہر چیز میں نظر آنا چاہیے. ایک چیز تک محدود نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاملات بالکل صاف ہو، ہمارا مالیات بالکل صاف ہو. کوئی رات میں 1 بجے بھی ہمارے گھر پر دستک دے اور کہے کہ آپ ہمارے علاقے کے ذمہ دار ہو، آپ نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر لوگوں کا اتنا تعاون لیا، اس کا حساب ہمارے پاس ایک چیز کا حساب موجود ہونا چاہیے. اسی کا نام ہے ٹوٹل ٹرانسپیرنسی. لوگوں کو اگر کوئی ادنا آدمی بھی آ کر ہم سے سوال کرے تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو ہماری قیادت میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت نقص ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کو جواب دینے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ نے فارسی کا وہ محاورہ سنا ہی ہوگا، آرا کے حساب پا کر از محاسبہ چھ بار. اس کو کسی بھی قسم کے محاسبے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ پہلی چیز ہے ٹوٹل ٹرانسپیرنسی. آئیے دوسری چیز کی طرف، دوسرے اسٹیپ کی طرف. دوسرا اسٹیپ ہے قیادت کا کمپلیٹ اویلیبلٹی، یعنی مکمل دستیابی. جب آپ ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیم کو آپ کی ضرورت ہو آپ ان کے ساتھ موجود ہو، آپ ان کے سامنے موجود ہو. آپ دیکھیے موجودہ، مرئی اور قابل رسائی، سمجھ رہے؟ 3 چیزیں. موجود بھی ہو، آپ ٹیم کو کام کرتے وقت نظر بھی آتے ہو، اور جب ٹیم کو آپ تک پہنچنا ہو ٹیم آپ تک آسانی سے پہنچ بھی سکتی ہو. ٹھیک ہے؟ جب لیڈر آپ کا ٹیم کے ساتھ فیلڈ پر موجود ہونا، آپ کا
آپ کے رویے کو ٹیم دیکھتی ہے، آپ کے ہاؤ بھاؤ کو ٹیم دیکھتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج کو ٹیم دیکھتی ہے کہ ہمارا قائد بحران کے وقت اور کرائسس کے وقت کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور غزوہ خندق کے وقت آپ نے دیکھا کمپلیٹ اویلیبلٹی، اللہ کے رسول موجود تھے، اللہ کے رسول موجود تھے فیلڈ پر، جی نظر آ رہے تھے سب کو، ہر کام میں اللہ کے رسول شریک تھے۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے کمپلیٹ اویلیبلٹی۔ کرائسس کے وقت ہمارے قائد فیلڈ پر نظر آنے چاہیے۔ تیسرا اسٹیپ ڈیمانسٹریٹنگ ایمپیتھی، یعنی ہمدردی کا مظاہرہ کرنا۔ ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں لیڈرز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اور قوم کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کریں۔ اب وقت بہت زیادہ نہیں ہے، اس کے لیے میں ہر چیز کی تہ میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کو صرف اشاروں سے اور سیرت کی مثالوں سے سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے غزوہ خندق کے وقت ڈیمانسٹریٹنگ ایمپیتھی کیسے کی، آپ نے ہمدردی کا مظاہرہ کیسے کیا، کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ سب لوگوں کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا تھا، اللہ کے رسول کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر کو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ کے رسول بھوکے ہیں، گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میرا نبی بھوکا ہے، گھر پر کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی کہتی ہے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تم اللہ کے رسول کو بلا کر لاؤ، میں ان کے سامنے کھانا رکھوں گی۔ اور حضرت جابر جب نکل رہے ہوتے ہیں، حضرت جابر کے کان میں بیوی کہتی ہے دیکھنا اللہ کے رسول اکیلے آئے، بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر نہ آئے، کیونکہ کھانا بولیے نا تھوڑا سا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت جابر نے اللہ کے رسول کو جا کر بتایا کہ کھانا گھر پر موجود ہے اور 1-2 آدمی کا ہی کھانا ہے، آپ اکیلے تشریف لائیے، 1-2 صحابہ کو ساتھ لے لیجئے، اللہ کے رسول نے کیا کیا بتائیے نا؟ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اعلان کیا۔ یہ کیا ہے؟ ڈیمانسٹریٹنگ ایمپیتھی۔ اللہ کے رسول نے ہمدردانہ سلوک کیا، لوگوں کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کی دعوت ہے۔ جابر حواس باختہ ہو کر گھر پر پہنچتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو اعلان کر دیا۔ دیکھیے یہاں پر بیوی کی سمجھداری، بیوی کہتی ہے کہ کیا تم نے بتا دیا تھا کہ 1-2 آدمی کا ہی کھانا ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں نے بتا دیا تھا، تو پھر کوئی بات نہیں، یہ تمہاری نہیں اللہ کے رسول کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کھانے کا انتظام کرنے والا ہے۔ فٹ ہو رہی ہے بات؟ ڈیمانسٹریٹنگ ایمپیتھی آپ نے دیکھی، یہ لیڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کی جو چیز ہے پرسنل اکاؤنٹیبلٹی۔ اللہ کے رسول پرسنل ہر چیز میں اکاؤنٹیبل تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی صحابہ سے، تو اللہ کے رسول سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ کے رسول اکاؤنٹیبل تھے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل اللہ کے رسول نے بنایا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے میں کیا کروں، اپنے عملے کو لگاؤ اور کیسے بھی توڑو۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں میں آتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا بتائیے نا؟ خود چٹان توڑی اللہ کے رسول نے۔ یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، اللہ کے رسول خود موجود تھے۔ چلیے 5واں اسٹیپ ڈسٹریبیوٹنگ لیڈرشپ۔ اللہ کے رسول نے قیادت کو تقسیم کیا۔ دیکھیے آج حضرت مولانا محمود صاحب بھی صبح جو یہ بات بتلا رہے تھے، کام لینا اور کام کرانا، یہ بہت ضروری ہے ہماری ٹیم کے لیے کہ ہم اپنی ٹیم سے کیسے کام لیتے ہیں۔ اور کام لینے کے لیے آپ کو لیڈرشپ تقسیم کرنی پڑے گی، کام کو ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کو گائیڈ بنانا پڑے گا۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ یہ کہتے تھے کہ گڈ لیڈرز آر دوز ہو کریٹ گڈ فالوورز، کہ اچھے لیڈرز وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے بہت سارے متبعین ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پرانی بات ہے، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھے لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اچھے لیڈرز کریٹ کر سکتے ہیں، اچھے فالوورز نہیں، اچھے لیڈرز کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور حضرت مولانا کی اور جمعیت کی محنت اور یہاں پر یہ جمع غفیر کا موجود ہونا اس
بات کا اشارہ ہے کہ ہم یہاں پر لیڈر تیار کرنے کی محنت کر رہے ہیں. تو سب قائد بننے کے لیے تیار ہے. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر محاذ بنائے اور مختلف مقامات پر محاذ بنا کر ہر محاذ پر الگ الگ لیڈر بنائے کہ نہیں بنائے. چلیے اس کے بعد دیکھیے آگے ایکٹنگ ڈیسائسیولی. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہمیں بحران کے وقت اور کرائسس کے وقت لیڈرشپ کے لیے جو ٹیکٹکس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنانا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے کس طریقے سے اس کو اپنایا؟ حضرت حذیفہ بن یمان کو کہاں بھیجا تھا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ بن یمان کو کہاں بھیجا تھا؟ سامنے والے مقابل کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ایکٹنگ ڈیسائسیولی، فیصلہ کن طور پر کام کرنا. اور دیکھیے حضرت حذیفہ کو ایک بات کی طرف اللہ کے رسول نے تاکید کر کے کہا تھا کہ وہاں جانے کے بعد کچھ کرنا مت، جا کر صرف حالات کا جائزہ لے کر واپس آ جانا. اور وہاں حضرت حذیفہ بن یمان کو حضرت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ان کا کام تمام کرنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان تھا ایکٹنگ ڈیسائسیولی. سمجھ رہے ہم لوگ بات؟ اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے، وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کام کرنا. اس کے بعد ساتویں چیز ہے بیلنسنگ پریورٹیز. کون سے وقت کون سے کام کو آگے لے کر چلنا ہے، کون سے کام کو ہمیں فوقیت دینی ہے، کون سے کام کو اہمیت دینی ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. آج صبح جو ویڈیو کلپ بتائی جا رہی تھی اس میں حضرت مولانا نے ایک بات کہی کہ آپ مدرسے میں پڑھ کر اچھے معلم تو بن سکتے ہو، لیکن اچھے مبلغ بننے کے لیے وقت کی جو ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پریورٹیز کو بیلنس کرنا پڑے گا کہ آج کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے، اس کو سامنے رکھنا پڑے گا. اللہ کے رسول کو غزوہ خندق کے موقع پر بہت ساری جنگی طریقے آتے تھے، لیکن بیلنسنگ پریورٹیز یعنی کون سی چیز کی ابھی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سلمان کے مشورے پر عمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات اور سیرت کے ساتھ جڑ رہی ہے بات. چلیے 8ویں چیز ہے فوکس سسٹینیبلٹی. ہمیں سسٹین رہنا ہے. کبھی کبھی کرائسس کے وقت ہم اتنی اپنی طاقت لگا دیتے ہیں کہ پھر کرائسس کے بعد کا جو زمانہ ہوتا ہے ہم اس میں اپنی سسٹینیبلٹی کو کھو دیتے ہیں. ہمارے پاس پائیداری باقی نہیں رہتی، ہم میدان پر موجود نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس زمانے میں اپنا سب کچھ لگا دیا. سسٹینیبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پری کرائسس اور پوسٹ کرائسس دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں. پری کرائسس کے دوران اور کرائسس کے بعد جو چیزیں ہیں تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں تو آپ سسٹینیبل رہ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خندق کے موقع پر اور خندق کے بعد کے جو واقعات پیش ہیں. اس کے بعد آفٹر ایکشن ریویو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آفٹر ایکشن ریویو یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے بعد آپ اس کا ریویو لیجیے کہ کام کو کرنے کے بعد کیا نتیجہ ہمارے سامنے آئے، کام کو کرنے کے بعد کیا کارگزاری ہمارے سامنے آئی. اگر ہمیں کامیابی ملی تو کتنے وقت میں ملی، کتنا خرچہ ہم نے کیا اور کتنے چیزیں اور کتنے اسباب کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں کامیابی ملی، اور کیا ہم ان اسباب سے کم اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کسی مشن میں فیل ہوئے تو ناکامی کے وجوہات کیا تھے، اس کو کہتے ہیں آفٹر ایکشن ریویو. اللہ کے رسول نے غزوہ خندق کو آپ دیکھیے کھول کر کس طریقے سے آفٹر ایکشن ریویو کیا. آپ کو بنی قریظہ کا مسئلہ پتا ہے کہ وہ ایک قلعے میں جا کر بند ہو گئے تھے. اللہ کے رسول نے پھر خندق کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ تمام چیزیں آفٹر ایکشن ریویو کے تحت آتی ہیں. تو کوئی بھی معاملہ کرنے کے بعد پری یعنی کام سے پہلے کیا نتیجے ہے، کام کے درمیان میں کیا نتیجے ہے اور کام کے بعد کیا نتیجے ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. 10واں اور آخری پوائنٹ ہے لرننگ ایجیلٹی. یہ بہت اہم چیز ہے. مسائل ہمارے سامنے کبھی کبھی ایسے آ جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہمیں پتہ
پتہ نہیں چلتا. ایسے موقع پر بھی ہمیں یہ کہا گیا احون البلیتین کو اختیار کرنا، یعنی دو برائیوں میں سے جو برائی کم درجے کی ہے اس کو اختیار کر کے ہمیں لرننگ ایجیلٹی کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ 10 پوائنٹ آپ کے سامنے غزوہ خندق کی روشنی میں پیش کیے گئے. آپ حضرات کو سمجھ میں آئے؟ اب اس کی ایک ماڈرن مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ سیرت سے 10 پوائنٹ جو میں نے آپ کو سمجھایا، لرننگ ایجیلٹی جو ہے اس کا ایک ماڈرن ایگزامپل میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں تصویر آپ کے سامنے ہے. یہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس کو میریکل آف ہڈسن کہتے ہیں. یہ کیپٹن سولی ہے. یہ ایک ایئرپورٹ سے پلین چلاتے تھے، پائلٹ تھے. یہ جیسے ہی اپنا پلین لے کر اڑے، پلین لے کر اڑنے کے ساتھ ہی تھوڑی سیکنڈ کے درمیان ایک پرندوں کا قافلہ پلین کے سامنے آ گیا جو کانچ سے ٹکرا گیا اور پلین بے قابو ہو گیا. اب ان کو لرننگ ایجیلٹی کو کرائسس اور بحران کے زمانے میں اور ہماری کشتی اور ہمارا پلین جب حالات میں اور ہواؤں کے بہت زیادہ تیزی کے اندر پھنسا ہوا ہے، ایسے وقت میں کیا کرے گا ایک لیڈر، ایک کیپٹن، ایک پائلٹ کیا کرے گا؟ یہ انہوں نے قریب میں ایک ہڈسن ریور تھا، اس کے اوپر پلین کو میریکل کہا جاتا ہے اس کو، یعنی اس پلین کو اس ریور پر لینڈ کرنا یہ بالکل امپاسبل تھا، لیکن انہوں نے کیا. جیسے انہوں نے وہ کام کیا اور پیسنجر سب صحیح سلامت باہر آ گئے، میڈیا والے، انٹرویو لینے والے آ گئے ان کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے کیا، آپ نے یہ کیسے کیا. انہوں نے صرف 2 جملوں میں انٹرویو دیا، 2 جملوں میں، اور وہی 2 جملے ہمارا کور میسج ہے جو ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے. 2 جملوں میں انہوں نے انٹرویو دیا. پہلی بات انہوں نے جو کہی وہ یہ کہی، پڑھیے، زور سے پڑھیے نا. مائی ایروپلین، کیا کہا انہوں نے؟ مائی ایروپلین، یعنی چاہے یہ کشتی اور یہ پلین کتنی زیادہ مصیبت میں ہو، یہ میرا پلین ہے. جب تک آپ آنرشپ نہیں لیں گے کسی چیز کی، آپ مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. آپ جب تک اس امت کی آنرشپ نہیں لیں گے کہ یہ میری امت ہے، میرے نبی کی امت ہے، تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے. جب تک یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ میری امت ہے اور اس امت کے تمام مسائل میرے مسائل ہیں، تب تک مسئلے کا حل نہیں نکلے. یہ پہلی چیز، اس امت کو اپنی امت سمجھیے. مائی ایروپلین یعنی یہ میری امت ہے، چاہے کسی بھی درجے میں ہے، چاہے کتنے ہی مسائل سے گری ہوئی ہے، لیکن یہ میری اور میری نبی کی امت ہے. جب اس امت کی آنرشپ آپ لیں گے تب اس امت کے مسائل کو آپ حل کر سکیں گے. سب تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے؟ دوسرا جملہ جو انہوں نے کہا وہ کہا they did it. یعنی یہ جو بھی کام کیا ہے میں نے نہیں کیا ہے، میری ٹیم نے کیا ہے، میری ٹیم کا کام ہے. پوری کریڈٹ خود نے نہیں لے لی. لیڈرشپ کی بنیادی چیز، جب بھی کام ہوتا ہوا نظر آئے، لیڈر کریڈٹ خود نہ لے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، اپنی ٹیم کو کریڈٹ دے کہ یہ جو کام ہوا، یہ جو میریکل ہوا، یہ جو پلین ریور پر لینڈ ہو گیا، یہ میں نے نہیں کیا، میری پوری کرو کی جو ٹیم پلین میں موجود تھی انہوں نے سب نے مل کر کیا. اور یہ ٹیم ورک بہت زیادہ ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ اس کو لے کر جائیں گے یہاں سے. اس امت کو اپنی امت سمجھیں گے اور اس کے مسائل تک پہنچنے کی کوشش، مسائل کے حل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اب جو آخری بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے ٹیم. اس کے لیے بس ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ آپ کے اسکرین پر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس کو دیکھ کر کوئی کہانی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ بولیے نا، کیا ہے یہ؟ کون جیتتا ہے اس میں؟ جی، کچھوا جیتتا ہے. اور اس سٹوری کا مورل کیا ہے؟ یہ جو سٹوری ہے اس کا مورل آف دا سٹوری کیا ہے؟ کچھوے اور خرگوش کے درمیان ریس ہوتی ہے اور
خرگوش سو جاتا ہے، کچھوا جیت جاتا ہے. اس سٹوری کا مورل کیا ہے؟ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس. کیا ہے؟ سلو اینڈ اسٹڈی. پڑھنا آ رہا ہے نا؟ یعنی دھیرے دھیرے چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چلتے رہو، کبھی نہ کبھی پتہ حاصل ہوگی. یہ اسٹوری کا مورل ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسٹوری کب کی ہے، کس زمانے کی ہے؟ بہت پرانی، لانگ 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 اگو یہ اسٹوری ہے، بہت پرانی ہے. اب ایسا نہیں ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھوا جیت گیا، کچھوے نے اور خرگوش نے پھر سے میٹنگ کی اور اس نے کہا کہ پھر سے ہم ریس لگائیں گے. ایک مرتبہ تو جیت گیا، لیکن ہم پھر سے ریس لگائیں گے. اب آپ کو کیا لگتا ہے دوسری مرتبہ ریس لگائیں گے تو کون جیتے گا؟ بولیے نا. بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، جلدی جلدی بولیے. کون جیتے گا؟ اب وہ سوئے گا؟ بولیے نا زور سے ذرا جلدی. نہیں سوئے گا. تو اب دوسری مرتبہ ریس ہوگی تو کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ اور مورل آف دا اسٹوری چینج ہو جائے گا. اب مورل آف دا اسٹوری کیا ہوگا؟ اب مورل آف دا اسٹوری ہوگا فاسٹ اینڈ کنسسٹنٹ ونز دی ریس. کہ آپ کو اس زمانے میں چلنا ہے تو تیزی کے ساتھ چلنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا پڑے گا. ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اور جو چیزیں اس زمانے میں ضروری ہے، جیسے کہ ملت اوپن اسکول وغیرہ کے ذریعے سے جو ہم کام کر رہے ہیں، جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے سے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے جس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے کام کریں. تو اب کون جیتے گا؟ اور ماڈل چینج ہو گیا. لیکن یہاں پر ختم نہیں ہوئی بات. دونوں نے ایک ایک جیتی. اب دونوں پھر سے جمع ہوئے کہ ہم تیسری مرتبہ ریس کریں گے اور بیسٹ آف 3. اب تیسری مرتبہ جو جیتا وہ اصل ونر ہوگا. تو دونوں نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن مشورہ کرتے ہوئے کچھوے نے کہا کہ جس میدان میں دوڑنا ہے وہ میدان میں طے کروں گا کہاں دوڑنا ہے. اور پھر اس نے میدان ایسا طے کیا جس میں راستے میں ایک تالاب بھی آتا تھا. تو اب کون جیتے گا؟ زور سے بولیے نا. اب کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ کیوں جیتے گا؟ کیوں جیتے گا؟ مورل پھر سے چینج ہو جائے گا. کیا ہوگا مورل؟ مورل پھر سے چینج ہو جائے گا. یہاں پر کچھوا پھر سے جیت گیا. کیوں؟ مورل چینج ہو گیا. ٹیلنٹ ونز دی ریس. اللہ تعالیٰ نے کچھوے کو 2 صلاحیتیں عطا کی تھی، خرگوش کے پاس ایک ہی صلاحیت تھی. ہمیں جمعیت کے پلیٹ فارم سے کام کرنے میں اپنی صلاحیتوں کا اضافہ کرنا پڑے گا. اس طریقے سے آج صبح مولانا صدیق اللہ خان صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں دستور. یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن کریم اور احادیث اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی. جو ضرورت ہے ان تمام ٹیلنٹ کو ہمیں اپنانا پڑے گا اور اس کے ساتھ جمعیت کے پلیٹ فارم سے کام کرنا پڑے گا. آپ تو تیار ہے؟ لیکن اس سے بھی آگے کی میں آپ کو بات بتاؤں. اس سے بھی آگے کی بات، انہوں نے 4تھی مرتبہ ریس لگائی. اور 4تھی مرتبہ ریس جب لگائی انہوں نے تو معاملہ کچھ ایسا ہو گیا. اور پھر سے ماڈل چینج ہو گیا. ماڈل بن گیا ٹیم ورک ونز دی ریس. ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا سیکھیے. ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا سیکھیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے. دونوں نے مل کر ٹیم بنا لی. جہاں تیز دوڑنے کی ضرورت پڑتی تھی وہاں خرگوش کچھوے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتا تھا، اور جہاں پانی میں جانے کی ضرورت پڑتی تھی وہاں کچھوا خرگوش کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتا تھا. دونوں جیت جاتے تھے. یہ جمعیت کا پلیٹ فارم یہی بتانا چاہتا ہے، اس مجمع کو جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر موجود ہر آدمی اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کرے اور ایک دوسرے کی صلاحیت کو ساتھ میں لے کر چلے تاکہ ہم ملک اور ملت کے لیے کچھ بڑا کر سکیں. آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ زور سے بولیے انشاءاللہ. آخری پیغام اس قرآن کی آیت سے میں نے بات کو شروع کی تھی اور قرآن کی آیت سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس مولا ہے اور ان کے پاس مولا نہیں ہے.
ہمارے پاس مولا ہے. ہمارے تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور توکل ہمارا بہت مضبوط ہونا چاہیے. یہ اگر ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ ہمیں کبھی کسی میدان میں شکست نہیں ملے گی. اور آخر میں بس اس پیغام کے ساتھ آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں. زور سے پڑھیے اس کو. If not us, who؟ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ کے واسطے اس کو بتائیے کہ اگر یہ کام امت کو پریشانی کی مجدار سے نکال کر کنارے تک پہنچانے کا کام اگر ہم علماء کی جماعت نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ بتا دیجیے. اور دوسرا سوال ہے کہ اگر اب بھی وہ کام کرنے کا وقت نہیں آیا تو پھر وہ وقت کب آئے گا؟ اگر اب بھی ہم بیدار نہیں ہوئے، اگر اب بھی ہم جاگے نہیں تو پھر ہم کب جاگیں گے؟ If not us, who؟ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ If not now, when؟ اگر اب بھی ہم نے وہ کام کرنا شروع نہیں کیا، ملک اور ملت کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کے لیے اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو پھر کب تیار ہوں گے؟ آخر میں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. نگاہ بلند سکون دل نواز، جہاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یہ قیادت کے اصول اور بحران کے وقت قیادت میں جو چیزیں ضروری تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. میں پھر سے ایک مرتبہ آخر میں حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب کا، حضرت مولانا حکیم الدین صاحب کا، جمعیت کی پوری ٹیم کا اور آپ سبھی حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے سما خراشی کو برداشت کیا اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کو سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ بس ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ زندہ سے پرے نقش چمن جوش بہار، دیکھ زندہ سے پرے نقش چمن جوش بہار. رقص کرنا ہے تو پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ. منزل بہت دور ہے اور سفر بہت کٹھن ہے، لیکن رقص کرنا ہے تو پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ. اللہ پر بھروسہ کرو، آگے چلتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزا.